بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان کی طرف تشریف لائے تو فرمایا، تم پر سلام ہو اے مومن قوم کے گھر والوں، اگر اللہ پاک نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ میں پسند کرتا ہوں کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا، تم میرے صحابہ ہو اور ہمارے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کیسے پہچانیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر سیاہ گھوڑوں کے درمیان کسی کے سفید ٹانگوں اور سفید پیشانی والے گھوڑے ہوں تو کیا وہ اپنے گھوڑے پہچان نہیں لے گا؟ عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ارشاد فرمایا، جب یہ میرے حوض پر آئیں گے تو ان لوگوں کے اعضاء وضو کے باعث چمکتے ہوں گے اور میں حوض کوثر پر ان کے استقبال کے لیے موجود ہوں گا۔ بلا شبہ ہر عقل مند شخص اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ صفائی ستھرائی انسان کے وقار میں اضافہ کرتی ہے، جبکہ گندگی انسان کی عزت و عظمت کو گھٹا دیتی ہے۔ دین اسلام نے جہاں انسان کو کفر و شرک کے نجاستوں سے پاک کر کے عزت و بلندی عطا فرمائی ہے، وہیں ظاہری صفائی ستھرائی کا بھی درس دیا ہے۔ بہرحال بدن کی پاکیزگی ہو یا لباس کی صفائی، ہر چیز کو صاف ستھرا رکھنے کی دین اسلام میں تعلیم و ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ پاک 12 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں وضو میں دھوئے جانے والے چند اعضاء کو خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 6 سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنے منہ دھو اور کہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مس کرو اور گھٹنوں تک پاؤں دھو۔ ہر وقت باوضو رہنا شہادت کا مرتبہ پانے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹا، اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت یعنی روح قبض کرنے والا فرشتہ جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے، اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہمیشہ باوضو رہنا مستحب ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، ہمیشہ باوضو رہنا اسلام کی سنت ہے۔ بعض عارفین نے فرمایا، جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ پاک اسے 7 فضیلتیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کرے۔ نمبر 2، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے۔ نمبر 3، اس کے اعضاء تسبیح کریں۔ نمبر 4، اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ نمبر 5، جب سوئے اللہ کریم کچھ فرشتے بھیجے کہ جن و انس یعنی انسان اور جنات کے شر سے اس کی حفاظت کریں۔ نمبر 6، ربط موت یعنی موت کی تکلیف اس پر آسان ہو۔ نمبر 7، جب تک باوضو ہو ایمان الہی میں رہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ پاک کپڑوں میں رہنا، پاک بستر پر سونا، ہمیشہ باوضو رہنا دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ ہر وقت باوضو رہنے کی عادت ڈالیے کہ باوضو رہنے سے جہاں دیگر بے شمار فوائد و برکات حاصل ہوتے ہیں، وہی احساس کمتری سے بھی نجات ملتی ہے۔ وضو گناہ چھڑانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کریم کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ وضو کرتے ہوئے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ سے گناہ نکل جاتے ہیں، جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے گناہ جڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں کے نیچے کے گناہ بھی جڑ جاتے ہیں، اور جب وہ دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ جڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ جڑ جاتے ہیں، پھر جب وہ اپنے سر کا مس کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ جڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے کانوں کے گناہ بھی جڑ جاتے ہیں، پھر جب اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے گناہ جڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں کے گناہ بھی جڑ جاتے ہیں،
پھر اس کا مسجد کی طرف چلنا اور نماز پڑھنا مزید برآں یعنی اس کے علاوہ عبادت ہے۔ بروز قیامت وضو کرنے والے کی پیشانی چمکتی ہوگی۔ حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور اعلیٰ نور ہے، جب میری امت کو قیامت کے دن پکارا جائے گا تو وضو کے باعث ان کی پیشانیاں اور قدم چمکتے ہوں گے، لہٰذا تم میں سے جو اپنی چمک میں اضافہ کرنے کی استطاعت رکھے اسے چاہیے کہ اس میں اضافہ کرے۔ مشقت کے وقت کامل وضو کرنا بھی درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ اپنی امت سے پیار کرنے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہاری ایسے عمل کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کے سبب اللہ پاک گناہ مٹاتا ہے اور درجات کو بلند فرماتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور کیجیے۔ ارشاد فرمایا، دشواری کے وقت کامل وضو کرنا اور مسجد کی طرف کثرت سے چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، بس یہی گناہوں سے حفاظت کے لیے قلعہ ہے۔ وضو پر وضو کرنا 10 نیکیاں پانے کا ذریعہ ہے۔ ہم گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو وضو ہونے کے باوجود وضو کرے گا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ وضو کر کے 2 رکعت پڑھنا جنت واجب کرنے والا عمل ہے۔ ہم گنہگاروں کو اپنے رب سے جنت دلوانے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشاں ہے۔ جو شخص احسن یعنی اچھے طریقے سے وضو کرے اور 2 رکعتیں دل جمعی سے ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ باوضو سونے والے کی مراد پوری ہونے کی بشارت ہے۔ سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو باوضو اللہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے اپنے بستر کی طرف آئے یہاں تک کہ اس پر غنودگی چھا جائے تو وہ رات کی جس گھڑی میں بھی اللہ پاک سے دنیا اور آخرت کی جو بلائی طلب کرے گا، اللہ پاک اسے وہ بلائی عطا فرما دے گا۔ وضو کے دنیاوی فوائد اور حکمتیں۔ خوش نصیب و سعادت مند مسلمان نمازوں کے پابند ہوتے ہیں۔ نماز سے پہلے کیا جانے والا وضو اپنے اندر ثواب آخرت کا خزانہ رکھنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی بھی کئی فوائد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ وضو کی ابتدا ہاتھ دھونے سے ہی کیوں کی جاتی ہے؟ نہیں، چلیے میں عرض کرتی ہوں۔ ہم سارے دن میں اپنے ہاتھوں سے طرح طرح کے کام کرتے ہیں جس کے سبب ہمارے ہاتھوں میں کئی جراثیم لگ جاتے ہیں۔ اگر اپنے ہاتھوں کو صاف ستھرا نہ رکھا جائے تو یہ جراثیم ہمارے معدے تک پہنچ سکتے ہیں۔ وضو کرتے وقت نیت کرنے اور بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک 3 بار دھویا جاتا ہے۔ سنت پر عمل کی نیت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی برکت سے ہمیں سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے اور بہت سی بیماریوں اور جراثیم سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ ہاتھ دھونے کی حکمتیں۔ مختلف چیزیں ہاتھوں کے ساتھ مس ہونے کی وجہ سے مختلف کیمیائی اجزاء اور جراثیم چھوڑ جاتی ہیں۔ اگر سارا دن نہ دھوئیں تو جلد ہی ہاتھوں ان جلدی امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں، مثلاً ہاتھوں کے گرمی دانے، جلدی سوزش یعنی گھال کی سوجن، ایگزیما، پھپھوندی، وہ جراثیم جو کسی چیز پر کائی کی طرح جم جاتے ہیں کی بیماریاں، جلد کی رنگت تبدیل ہو جانا وغیرہ۔ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو انگلیوں کے پوروں سے شعاعیں نکل کر ایک ایسا حلقہ بناتی ہیں جس سے ہمارا اندرونی برقی نظام متحرک ہو جاتا ہے اور ہاتھوں میں حسن پیدا ہو جاتا ہے اور ہاتھ ان چیزوں سے ہونے والے انفیکشن سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کلی اور غرارے کرنے کے طبی فوائد۔ ہوا کے ذریعے لاتعداد مہلک جراثیم اور غذا کے اجزاء منہ اور دانتوں میں لعاب کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ اگر اس میں مسواک اور کلیوں کے ذریعے منہ کی بہترین صفائی نہ کی جائے تو خطرناک امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ روزہ نہ ہو تو کلی کے ساتھ گرگرہ کرنا بھی سنت ہے اور پابندی کے ساتھ گرگرے کرنے والے کوے بڑھنے، گلے میں موجود ٹانسلر کی انفیکشن اور گلے کے بہت سارے امراض حتیٰ کہ گلے کے کینسر سے محفوظ رہتا ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے کے طبی فوائد۔ دوران وضو ناک میں پانی ڈالنا طبی اعتبار سے بہت مفید ہے اور یہ عمل کئی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ دائمی نزلہ اور ناک زخم کے مریضوں کے لیے ناک کا غسل یعنی وضو کی طرح ناک میں پانی چڑھانا بے حد مفید ہے اور ماہرین ہائیڈروپیتھک یعنی پانی سے علاج کے ماہرین کے
نزدیک ناک میں پانی ڈالنا بصارت نظر کو تیز کرتا ہے۔ عموماً بعض لوگ اپنے چہرے کی خوبصورتی و تر و تازگی بڑھانے اور کیل مسحاسوں سے جان چھڑانے کے لیے چہرے پر مختلف ٹوٹکے و نسخے آزماتے ہیں اور مہنگی مہنگی کریمیں لگاتے ہیں تاکہ چہرے پر مصنوعی چمک دمک آ جائے۔ یاد رکھیے، ٹوٹکے و نسخے آزمانے اور مہنگی کریمیں لگانے کے بعد چہرہ وقتی طور پر تو چمکدار ہو جاتا ہے، مگر بعد میں ان کے سبب چہرے پر جھریاں، دانے، کیل، مہاسے اور عجیب و غریب داغ نکل آتے ہیں جو سخت تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں، اور ان کے سبب چہرہ خوبصورت ہونے کے بجائے انتہائی بدصورت ہو جاتا ہے۔ چہرے کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے اور اس تر و تازگی بخشنے کے لیے وضو ایک بہترین نسخہ ہے، کیونکہ وضو میں 3 بار چہرہ دھویا جاتا ہے، جس کے سبب نہ صرف چہرے کی رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے بلکہ اس کی برکت سے دیگر بہت سے طبی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ چہرہ دھونے کے طبی فوائد: وضو کے دوران چہرے پر 3 بار ہاتھ پھیرنے سے نہ صرف دماغ پرسکون ہوتا ہے بلکہ چہرے کے عضلات میں چمک اور جلد میں نرمی اور لطافت پیدا ہو جاتی ہے۔ گرد و غبار صاف ہو کر چہرہ برونق و پرکشش اور باروب ہو جاتا ہے، آنکھوں کے عضلات کو تقویت پہنچتی ہے اور آنکھیں پرکشش، خوبصورت اور پرخمار ہو جاتی ہیں۔ ایک یورپین ڈاکٹر نے مقالہ لکھا جس کا نام تھا آئی واٹر ہیلتھ۔ اس میں اس نے اس بات پر زور دیا کہ اپنی آنکھوں کو دن میں بار بار دھوتے رہو ورنہ تمہیں خطرناک بیماریوں سے دوچار ہو جانا پڑے گا۔ وضو اور ہائی بلڈ پریشر: ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کا بڑے وثوق یعنی اعتماد کے ساتھ کہنا ہے، ہائی بلڈ پریشر کے مرض کو وضو کراؤ اور پھر اس کا بلڈ پریشر چیک کرو، لازماً کم ہوگا۔ ایک مسلمان ماہر نفسیات کا قول ہے، نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو ہے۔ مغربی ماہرین نفسیاتی مریضوں کو وضو کی طرح روزانہ کئی بار بدن پر پانی لگواتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔